وہ عمران ریاض خان صاحب کا آتا ہے، ان کو بھی جو ہے ابھی تک عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد کو گرفتار کر کے عثمان ڈار صاحب کی والدہ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے کبھی نہیں کہوں گی کہ وہ تحریک انصاف چھوڑنے کی بات کرے یا عمران خان صاحب کو چھوڑنے کی کوئی بات کرے۔ میرا بیٹا ڈٹا ہوا ہے اور میں نے اپنے تمام معاملات اللہ پہ چھوڑ رکھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ 12 ستمبر کا دن ہے۔ آج ہم بات کریں گے عثمان ڈار کو جو گزشتہ روز کراچی کے ڈیفنس کے علاقے گرفتار کیا ہے، اس پہ ابھی تک جو ہے ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے صنم جاوید کے والد صاحب نے ایک انٹرویو دیا جس میں بہت ساری چیزوں کو جو ہے انہوں نے کلیئر کیا ہے، جو باتیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ پیپل پارٹی کو جو ہے وہ مظلوم بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ہم آخری میں بات کریں گے جو آج کل ڈنڈا پھیر رہا ہے اور بجلی، چینی اور اس کے علاوہ ڈالر میں جو کمی آ رہی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عثمان ڈار کے حوالے سے۔ عثمان ڈار صاحب کو جو ہے وہ پچھلے دنوں کراچی ڈیفنس سے جو ہے وہ سادہ لباس اہلکاروں نے حراست میں لیا اور ابھی تک جو ہے ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے کافی رہنما اور سپورٹرز ایسے ہیں جن کو سادہ لباس اہلکاروں نے حراست میں لیا اور ان کو ابھی تک جو ہے عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا، جس میں اگر ہم بڑے نام لیں تو وہ عثمان ڈار صاحب ہو گئے، اس کے علاوہ حسان نیازی صاحب ہو گئے، اور بہت سے ایسی شخصیات بھی ہیں جو چینل کے حوالے سے تعلق رکھتی ہیں، جس میں بڑا نام جو آتا ہے وہ عمران ریاض خان صاحب کا آتا ہے۔ ان کو بھی جو ہے ابھی تک عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ جو ہے ان لوگوں کو حراست میں رکھ کر کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں اور کیا ان سے اگلوانا چاہ رہے ہیں، جبکہ ہم نے دیکھا کہ اگر ہم نے کوئی بھی ملک سے وفاداری کا یا محب وطن کا کوئی سرٹیفکیٹ لینا ہے تو ہم نے آ کے نیوز چینل پہ صرف اتنا کہنا ہے کہ ہمارا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، اور ہم 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس چیز کو کہنے کے بعد ان کو جو ہے وہ محب وطن قرار دیا۔ عثمان ڈار صاحب کی والدہ کا ایک اور بیان سامنے دیکھنے کو آیا کہ وہ یہ تھا کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے کبھی نہیں کہوں گی کہ وہ تحریک انصاف چھوڑنے کی بات کرے یا عمران خان صاحب کو چھوڑنے کی کوئی بات کرے۔ میرا بیٹا ڈٹا ہوا ہے اور میں نے اپنے تمام معاملات اللہ پہ چھوڑ رکھے ہیں۔ اچھا، کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کافی ایسے لوگوں کو اٹھایا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا ابھی تک۔ وہ اسی لیے شاید ابھی تک ان کو وہ سٹیٹمنٹ نہیں ملی جو وہ چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو اس میں حسان نیازی صاحب ہیں، ان کو بھی ابھی تک عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا ہے کیونکہ ابھی تک ان کو وہ سٹیٹمنٹ نہیں مل رہی جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ہو۔ عثمان ڈار کو بھی ابھی تک جو ہے عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ اس کے علاوہ بہت سارے کارکنان، سپورٹرز ایسے ہیں جن کو جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا رہا کیونکہ ان کو ابھی تک کوئی تگڑا سٹیٹمنٹ نہیں مل رہا عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اگر میں عمران ریاض خان صاحب کا نام نہ لوں تو میرے خیال میں یہ غلط ہوگا۔ عمران خان ریاض جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ لاپتہ ہیں، اور مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ عدالت جب ایک حکم جاری کرتی ہے اور پیش ہونے کا حکم دیتی ہے تو ادارے جو ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور مطلب ہم نے یا تو دیکھا نہیں ہے، ان کو حراست میں نہیں لیا۔ اگر لوگوں کو اٹھاتے ہیں وہ بھی صرف ان لوگوں کو اٹھائیں جو ملک کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر تو آپ نے سیاست کرنی ہے تو سیاست کریں، کھل کے سامنے آئیں۔ اس طرح ملک کا نام بدنام ہوتا ہے کہ عدالتوں کی توہین ہوتی ہے کہ عدالت جو ہے وہ حکم جاری کرتی ہے اور اس حکم کو جو ہے ماننے سے جو ہے دوسرے ادارے انکار کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور نظام بنا ہوا ہے ملک میں، وہ یہ بنا ہوا ہے کہ عدالتیں اس ٹائم بے بس نظر آ رہی ہیں۔ مطلب وہ کوئی بھی حکم جاری کرتی ہیں تو ان کا حکم جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کرنا جو ہے وہ دوسرے ادارے اس پہ نہیں کرتے۔ ہم نے بہت سارے کیسز دیکھے،
اب اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پرویز الہی صاحب کی بات کریں تو پرویز الہی صاحب کو اگر ایک عدالت جو ہے وہ رہا کرنے کا حکم دیتی ہے تو انہیں دوسرے صوبے کی جو ہے وہ پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے. پھر اگر ان پہ 2-4 دنوں بعد جو ہے ان کو رہائی کا حکم جاری ہوتا ہے تو وہ دوسرے کوئی صوبے سے آ کے ان کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدالت اگر کوئی حکم جاری کرتی ہے تو اس پہ عمل درآمد کرنا دوسرے اداروں کا کام ہے جو انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرتے ہیں, لیکن ایسا دیکھنے کو نہیں آ رہا. سب سے بڑی ڈیولپمنٹ آج ہم نے دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد کو گرفتار کر کے 18 ستمبر کو جو ہے وہ پیش کرنے کا حکم جاری کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم جب توہین عدالت کیس تھی پرویز الہی صاحب کی تو اس کیس میں جو تھا وہ آئی جی اسلام آباد کو پیش ہونے کا حکم جاری کیا ہوا تھا. ساتھ میں ان کو جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ ایک تحریری جو ہے وہ رپورٹ جمع کروائیں کہ کیا وجہ تھی آپ نے جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو جو ہے گرفتار کیا, جبکہ ہم نے حکم جاری کیا تھا کہ ان کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے. لیکن آپ نے جو ہے وہ توہین عدالت کی ہے, عدالت کی توہین کی ہے, اور آپ نے جو ہے وہ پھر وہی کام کیا جو عدالت نے جس چیز سے منع کیا تھا آپ کو. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ عدالت نے جو تھا وہ پہلے ایک ان کو اس چیز سے باز کرنے کا جو تھا وہ روکنے کا ایک آرڈر جاری کیا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئی جی اسلام آباد صاحب کو بتائیں کہ عدالت کے حکم کو عمل درآمد نہ کرنا ان کے لیے پریشانی پیدا کر سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں آئی جی صاحب کو جو ہے وہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور انہوں نے جو ہے وہ سیم اس چیز کو کنٹینیو رکھا. جیسے ہم نے دیکھا کہ عدالت نے جو تھا وہ ایک حکم جاری کیا کہ الیکشن کروائیں ملک میں, اور پارلیمنٹ کے وزراء اور سابق وزراء جو تھے انہوں نے عدالت کے کسی بھی حکم کو جو تھے وہ کھاتے میں نہیں لے کر آئے اور سیم چیزیں چلتی رہیں. اور اب شاید ہو سکتا ہے کہ آگے بھی اسی طرح چلتی رہیں, کیونکہ عدالت جو ہے وہ اس چیز پہ بے بس ہیں کہ انہوں نے جو حکم جاری کرنا ہے اس چیز کو جو ہے وہ ہم نے عمل درآمد بھی کروانا ہے, اور جو دوسرے ادارے ہیں وہ عمل درآمد کرنے پر جو ہیں وہ نہ کرنے پہ بازد ہیں. اچھا, آج ہم دوسری بات کریں گے. سنم جاوید کے والد صاحب نے جو ہے وہ کچھ باتیں بتائی ہیں سنم جاوید صاحبہ کے حوالے سے, کیونکہ وہ ایک میرڈ خاتون ہے اور سنم جاوید کے جو والد صاحب ہیں وہ پیپل پارٹی سے جو تھے وہ تعلق رکھتے تھے, اور انہوں نے کافی عرصہ جو تھی وہ سیاست بھی کی تھی. چونکہ سنم جاوید کی جو جہاں پہ شادی ہوئی تھی ان کے سسرال والے جو ہیں وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں اور تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, ان کے والد صاحب نے بتایا کہ جب سنم جاوید کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا تو ان کو عدالت میں پیش کیا, جو ایک بنتا ہے ان کو عدالت میں پیش کرنا, اور عدالت سے جب رہائی ملی تو کسی اور کیس میں جو تھا وہ ان کو اٹھا کے لے کر گئے, اور سٹل ابھی تک جو ہے وہ ان کو عدالت میں ہی جیل میں ہی رکھا ہوا ہے, اور جیسے عام قیدیوں کو رکھا ہوا تھا اسی طرح ہی رکھا ہوا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سنم جاوید کو جو تھا وہ ان کی مرضی, مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ اداروں کی مرضی, اب وہ ادارے کون سے ہیں مجھے اس چیز کا نہیں پتا, جو ان کی باتوں سے مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ان سے جو ہے وہ اپنی مرضی کی ایک سٹیٹمنٹ نکلوائی جا رہی ہے جس میں عمران خان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ ہو, کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہو جو عمران خان کے اگینسٹ ہو, وہ ایک سٹیٹمنٹ نکلوائی جائے, اور جس پہ جو تھا وہ سٹیٹمنٹ والے جو آپ یہ کہیں کہ جو آفیسر تھے جو یہ سٹیٹمنٹ نکلوانا چاہ رہے تھے, انہوں نے سنم جاوید صاحبہ کو یہ بھی بتایا کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ مریم نواز کے کہنے پہ ہو رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے والد جو ہیں ان کا تعلق پیپل پارٹی سے تھا, اور انہوں نے کسی طرح ایک سورس لڑا کے جو ہے نواز شریف صاحب تک یہ پیغام پہنچایا کہ اگر تو اس معاملے میں مریم نواز صاحبہ ہیں تو ان کو روکیں. مطلب کہنے کا جو چھوٹا سا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو اس معاملے سے دور رکھیں اور کسی طرح جو ہے وہ ان کا معاملہ سالو ہو اور سنم جاوید صاحبہ جو ہیں وہ باہر آ سکے. لیکن خیر ہماری دعا ہے کہ یہ سارے جتنے بھی جو
جن پہ الزامات ہیں، صرف الزامات کی حد تک جو ہیں وہ جیل کاٹ رہے ہیں، یہ تمام جو ہیں یہ بری ہوں اور باعزت بری ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ قوم کی بیٹیوں میں بھی شاید ہم نے کچھ جو ہے وہ کلاسز بنا لی ہیں کہ کچھ قوم کی بیٹیاں ہم نے دیکھا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں، کچھ قوم کی بیٹیاں جو ہیں انہیں 4 مہینوں تک جو ہے وہ ضمانت نہیں مل رہی ہوتی، عدالتوں کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے کیوں اس طرح کا ایک جو ہے نظام رکھا ہوا ہے جس میں ایک قوم کی بیٹی جو ہے وہ کیبلری فونٹ پہ جو ہے یا جھوٹی سٹیٹمنٹ پہ جو ہے جو جھوٹے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ عدالت میں پیش کرنے کے بعد بھی عدالت سے باہر پھیر رہی ہے، اور ایک ایسی خاتون جن کا تعلق صرف اور صرف جو ہے آپ یہ کہیں کہ تحریک انصاف کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک جیل میں جو ہے وہ سزائیں کاٹ رہی ہیں۔ عدالت جو ہے خاموش ہے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں عدالتیں اس چیز پہ خاموش ہیں۔ اگر ان پہ کیس ہیں تو کیس کا جو ہے کوئی فیصلہ ہونا چاہیے، یا ان کی سزا ہونی چاہیے، یا ان کو جو ہے جزا ہونی چاہیے۔ اب ہم نے دیکھا کہ ان کو بیچ میں لٹکایا جا رہا ہے۔ بہت سارے معاملات میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عدالتیں جو ہیں وہ بہت ہی بے بس نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی کیس ہو، یا عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے کوئی کیس ہو، یا ہم نے دیکھا تحریک انصاف سے جڑے ہوئے لوگوں کے کیس ہوں، اس میں جو ہے عدالت بہت زیادہ جو ہے وہ تسلی کا جو جسے کہتے ہیں کہ ایلیمنٹ وہ یوز کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب کا جب یہ سائفر کیس تھا یا توشہ خانہ کیس تھا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے تو جج صاحب بیمار ہو گئے، پھر اس کے بعد جو تھے وہ حکومتی جو وکیل تھے وہ بیمار ہو گئے، پھر لطیف کھوسہ صاحب جو ہے وہ انہوں نے برہمی کا اظہار کیا، تو کیس کو لٹکایا جا رہا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ سائفر کیس کے جو جج تھے ان کی جو تھی وہ وائف جو تھیں وہ بیمار ہو گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے چھٹیاں کی، اور وہ کیس جو ہے ابھی تک لٹکا ہوا ہے۔ مجھے صرف یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کیا جو جج صاحب ہیں وہ وائف کی تیمارداری کے جو ہے وہ حکومت سے پیسے لیتے ہیں، یا حکومت کے کام کرنے کے جو ہے ان کو سیلری ملتی ہے۔ صرف مجھے چھوٹی سی یہ بات پوچھنی ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور آپ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس کیس کو لٹکا رہے ہیں۔ اگر تو کیس بنتا ہے تو اس پہ کوئی سزا ہونی چاہیے، اگر کیس نہیں بنتا تو اس کو لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ آپ جو ہے کوئی بھی فیصلہ سنا دیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہو رہا۔ نہ ان پہ جو ہے وہ کوئی سزا سنائی جا رہی ہے، نہ ہی کوئی ایسا فیصلہ دیا جا رہا ہے جس پہ ان کو جو ہے وہ باعزت بری کرنے کا حکم کوئی جاری ہو، لیکن ہم نے دیکھا یہ کیس مزید اسی طرح لٹکتا رہے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ جو ہے کیس اسی طرح لٹکتا رہے گا۔ اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں آج کل پی پی کو جو ہے وہ مظلوم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ نیب نے جو ہے وہ کارروائیاں سٹارٹ کر دی ہیں پی پی کے خلاف، پیپل پارٹی کے خلاف، اور مختلف وزراء جو ہیں ان کو نیب کی طرف سے جو ہے وہ طلبی کے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جہاں تک میرا اپنا وہ کہتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف جو ہے وہ تحریک انصاف کی گرفتاریاں نہیں ہو رہی، بلکہ پیپل پارٹی کے لوگوں کی بھی اور رہنماؤں کی جو ہے جو سیاسی تعلق رکھتے ہیں ان ساروں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ اور میری صرف اللہ سے صرف یہی دعا ہے کہ ان کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرے، ملک کے حالات بہتر کرے، اور میری سب سے زیادہ جو دعا ہے وہ اس بات پہ ہے کہ اس ملک کو جنہوں نے جو خراب کیا ہے، آگے بڑھنے نہیں دیا، اور جو ہمارے لیے نقصانات پیدا کیے ہیں، اللہ ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔